کہ اللہ ہم سب پہ جتنا ہمیں اپنی نعمتیں بخشتا ہے ہمارے پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. یہ ہے دنیا کا مقصد جو قرآن کی آیت ہے کہ میں نے تمہیں کسی مقصد کے لیے پیدا کیا. اللہ جب انسان کو اقتدار دیتا ہے تو اتنی بڑی انسان پہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے کہ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں کہ اگر ایک کتا بھی بھوکا مرے میری ریاست میں تو میں ذمہ دار ہوں. تو اقتدار کا مقصد ایک ذمہ داری ہوتا ہے. آپ جب اقتدار میں آتے ہیں اللہ آپ کے اوپر باقی انسانوں سے زیادہ ذمہ داری ڈال دیتا ہے. اور آپ جو چین میں اور وہ جو برازیل کے اندر پریزیڈنٹ لولا نے کیا آپ ان کی طرح بھی ملک میں غربت کم کر سکتے ہیں؟ اور اقتدار کا جو اللہ نے آپ کے اوپر اقتدار بخشا تو اس سے آپ انسانیت کو فائدہ بھی پہنچا سکتے ہیں، جو کہ مدینہ کی ریاست میں کیا گیا. یاد رکھیں دنیا کی تاریخ کی پہلی ریاست تھی جس کو آج ہم ویلفیئر سٹیٹ کہتے ہیں، فلاحی ریاست، وہ مدینہ کی ریاست تھی. پہلی دفعہ ایک ریاست نے فیصلہ کیا کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم ایک انسانیت کا نظام لے کے آئے، انصاف اور انسانیت. اور وہ مدینہ کی ریاست کے اندر جو فلاحی ریاست بنی، مجھے آج افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ مغرب کے اندر، یورپ کے اندر وہ اسلام نے جو کہا ہوا ہے وہ زیادہ اس کے اوپر چل رہے ہیں بنسبت مسلمان ملک. آپ ہمارے حکمران دیکھ لیں، صرف ایک چیز دیکھ لیں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ اقتدار میں کیوں آئے. ایک چیز دیکھ لیں کہ اقتدار میں آنے سے پہلے ان کی دولت کیا تھی، کتنے باہر بینک اکاؤنٹس تھے، کتنے ان کے باہر محلات تھے، جائیدادیں تھیں، اور آج کتنی ہیں. ایک چیز دیکھ لیں بس، سب باقی چیزیں چھوڑ دیں. جو اقتدار میں آیا ہے اس کی صرف ان کے اثاثے دیکھ لیں، اقتدار سے پہلے کیا تھے اور آج کیا ہے. اس سے آپ کو پتہ چل جائے گا کہ وہ اقتدار سے عوام کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے یا اپنی ذات کو فائدہ پہنچانا چاہتے تھے. مہاتر محمد نے ایک دفعہ کہا کہ جب حکمران آتا ہے یا وہ اپنے لیے پیسے بنا سکتا ہے یا اپنے لوگوں کے لیے پیسے بنا سکتا ہے، لیکن دونوں نہیں کر سکتا. اور مجھے جتنے بھی جو آج بھی ہمارے ملک پہ حکمرانی کر رہے ہیں، آپ دیکھیں کہ کتنی شرم کی بات ہے. ان کا رہن سہن دیکھیں صرف. پریزیڈنٹ اور پرائم منسٹر ہاؤس کا دن کا خرچہ 50 لاکھ روپیہ. پرائم منسٹر کے بیرون ملک کے دوروں کا دن کا خرچہ 43 لاکھ روپیہ. بڑے بڑے لیڈر تھے، چیئرمین ماؤ اور امام خمینی، ایک دفعہ انہوں نے اپنے ملک سے باہر دورہ نہیں کیا. یہ پتہ نہیں دنیا کے چکر کدھر مارتے پھرتے ہیں، کیا کرنے جاتے ہیں، مجھے یہ بھی نہیں ابھی تک پتا. ہندوستان تو ہمیں پتہ چل گیا کہ ماشاءاللہ اسٹیل بیرن کے ساتھ اپنے بیٹے کے ساتھ پرائم منسٹر گئے اور وہاں پتہ نہیں کیا، یہ بھی کبھی نہیں ہوا. یہ بزنس کرنے گئے ہیں باہر کیا کرنے جاتے ہیں. یہ ملک تباہ ہو رہا ہے. یہ جو چیز یہ جو آپ کے سامنے دیکھ رہے ہیں لاہور سے براہ راست تحریک انصاف کے سر ہر دنیا کو بیچ سکتا تھا. آج بھوک کے اندر ہم دنیا میں نمبر 6 پہ ہیں کہ سب دنیا پہ 6 نمبر پہ سب سے بھوکا ملک ہے. جو شاہ صاحب نے بھی آپ کو فگرز بتائی کہ تقریباً 70% لوگ 68% لوگ آج غربت کی لکیر کے نیچے ارد گرد ہیں یا نیچے. میل نیوٹریشن جو بھوک کی وجہ سے بیماری ہے اس میں پاکستان سب سے اوپر ہے. سٹنٹڈ گروتھ کیونکہ ہمیں کیلوریز نہیں ملتی. ہمارے جسم جو جتنا ایک انسان نے بڑا ہونا ہوتا ہے یا جو قد ہونا وہ ہی نہیں ہو رہا، چھوٹے رہ رہے ہیں لوگ کیونکہ کیلوریز پوری نہیں ہے. اور حکمرانوں کا ماشاءاللہ دیکھیں، 24 لاکھ کا ایک کتا آتا ہے، مور مر گیا ان کا تو وہ ایس پی پولیس سسپینڈ ہو گیا. یہاں ڈکیتیاں کوئی فرق نہیں ہے. 1300 پولیس والے ڈرائیونگ کے محلوں کے دیکھ بھال کر رہے ہیں. 22.5 کروڑ کی 2 گاڑیاں لی ہوئی. تو ایک طرف بھوک،
दूसरी तरफ इनका रहन सहन। मैं चैलेंज करता हूं आपको कि 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो बर्तानिया का प्राइम मिनिस्टर जिधर रहता है, बर्तानिया की जो सालाना आमदनी है, जो जीडीपी जिसे कहते हैं, वो 50 मुसलमान मुल्कों के जीडीपी के बराबर है, एक बर्तानिया की, जिसके अंदर सऊदी अरेबिया, कुवैत, इन सब का तेल भी मिला लो, ईरान का भी तेल मिला लो। बर्तानिया अकेले की 50 मुसलमान मुल्कों की सालाना आमदनी के बराबर है। मैं आज आपको शर्त लगा के कहता हूं कि जो प्राइम मिनिस्टर के सिर्फ बाहर के दौरे हैं हर साल, वो 10 डाउनिंग स्ट्रीट का सालाना खर्चे से ज्यादा है, सिर्फ दौरे। तो उनके हुक्मरान देखिए, वो जो अब मदीना की रियासत में हमें बताया, वो पढ़ते थे कि वो ईरान तब सुपर पावर था, उनका सफीर आया, उसने कहा ये पावर उठ रही है, इनका खलीफा है उमर, वो सफीर उनको मिलना चाहता था। मदीना में गया, उससे पूछा कि ये किधर है आपके खलीफा किधर रहते हैं? किसी ने कहा इधर, किसी ने उधर करके पहुंच गए। छोटा सा घर था, उसने दरवाजे पे खड़काया और कहा कि जी खलीफा किधर है? तो बाहर से आदमी निकला, उसने कहा वो दरख्त के नीचे सोया हुआ है। तो वो हमारी मुसलमानों की ट्रेडिशन थी। हमारे जो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उनकी जब फौजें सारी जगह सारा अरब पे छा गई, तो उसी मस्जिद नबी में उन्होंने जिंदगी गुजारी। और जब इस दुनिया से जा रहे थे तो आखिरी जो भी पैसा था उन्होंने कहा ये बांट दो गरीबों को। तो आज इनके रहन सहन देखिए, मैं आपको यकीन दिलाता हूं, मगरिब में मेरा बड़ा टाइम गुजरा है, एक मुसलमान मुल्क का जो लीडर, जो मुल्क के हेड है, कहीं भी देख लें, पाकिस्तान के देख लें, 2 जरदारी खानदान, शरीफ खानदान, आप वो देख लें, ये जो भी मिडिल ईस्ट में देख लें बादशाह, एक मुसलमान लीडर के पास ज्यादा पैसा है, सारे मगरबी प्राइम मिनिस्टर को मिला लें उनसे ज्यादा एक लीडर के पास ज्यादा पैसा। कौन गरीब है, लीडर अमीर है। उधर लीडर आम जिंदगी गुजार रहा है और कौम अमीर है। और वही एक वक्त था कि जब मुसलमान रूट पे जा रहे थे तो वो सादा जिंदगी गुजारते थे। तो मैं आज फिर वापस आता हूं क्योंकि फार्मिंग इशू है।